تعظیمی تھا. عبادت کا سجدہ نہ کبھی جائز تھا غیر اللہ کے لیے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. وہ صرف اللہ ہی کے لائق ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا، وہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی. اب وہاں بھی اس کے اندر اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں وہ سجدہ نہیں تھا، محض جھکنا تھا. ایک سجدے کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جھکنا، یعنی آپ جس طریقے سے آپ نے دیکھا نا بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، کوئی آتے ہیں تو آپ یوں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ پراپر سجدہ نہیں تھا، بلکہ صرف فرشتے آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جھکے تھے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. سجدہ ہی کیا تھا، لیکن وہ سجدہ تعبدی نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. یعنی وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا آدم علیہ السلام کو، وہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا گیا. اور یہ اس کی بات کی شریعتوں میں بھی جائز تھا. جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھی، اپنے والد گرامی کو بیان کیا، پھر جب وہ سارے مصر میں پہنچے تو کیا ہوا؟ پھر آدم حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کے اہلیہ نے، بھائیوں نے، سب نے باقاعدہ طور پر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، زمین پر سر رکھا. جی وہ سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادتی نہیں تھا، سجدہ تعبدی نہیں تھا. ہم جو خانہ کعبہ میں سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جی سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، کعبہ کی طرف ہم بطور تعظیم کے جھکتے ہیں کہ اللہ نے آرڈر کیا. ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے جی. اگر کعبہ کو سجدہ کریں تو پھر بت، اگر بت کو سجدہ کریں تو مشرک. تو ہم ایویں وٹیاں نو سجدہ کرو تو مشرک نہیں. ہم خانہ کعبہ کی پرستش نہیں کرتے. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تنظیم کے لیے بات مقرر کی. مثلا نماز کا وقت ہو، سجدہ تو آپ نے اللہ کو کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، بھائی آپ اجنبی جگہ ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ قبلہ ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. پھر جدھر مرضی سجدہ کر لو ادھر. یہ سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے. آپ مشرق کی طرف کریں، مغرب کی طرف کریں، شمال کی طرف کریں، جنوب کی طرف کریں، سجدہ آپ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو. جب آپ کو قبلے کی جہت کا پتہ نہیں تو اس کا معنی نہیں کہ سجدہ نہیں. وہ قبلے کے لیے سجدہ ہو تو پھر تو ضروری ہے اس کا جاننا چاہیے. فرمایا سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے. فثم وجہ اللہ. پھر جدھر بھی سجدہ کرو گے نا ادھر ہی اللہ ہے. سجدہ تو اللہ کو ہے. تو خانہ کعبہ کی جہت اس لیے مقرر کی، یہ مناسب نہیں ہے ایک مسجد میں جماعت ہو، ایک نے جناب منہ ادھر کیتے ہیں، دوسرے ادھر کیتے ہیں، تیسرے ادھر کیتے ہیں، چوتھے ادھر کیتے ہیں. تو ایک تنظیم کے لیے، تاکہ سب کا رخ ایک طرف ہو. لیکن خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو پھر یہ معاملہ بدل جاتا ہے، چونکہ کعبہ نظر آتا ہے نا، وہاں کے سب کا ایک طرف سجدہ ہوتا ہے جی. اب خانہ کعبہ کا یہ بنا ہوا ہے، صفیں بنتی ہیں جی. اب ادھر کا بندہ ادھر سجدہ کر رہا ہے، ادھر کا ادھر کر رہا ہے، ادھر جائے وہ ادھر کر رہا ہے، ادھر کا ادھر کر رہا ہے. اور چونکہ کعبہ وہاں موجود ہے نا، تو کعبے کو جیت سجدہ بنانا ہے. سجدہ تو ہم اللہ کو کرتے ہیں جی. تو خانہ کعبہ کی طرف جو ہم جھکتے ہیں وہ خانہ کعبہ کی تعظیم کے لیے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. البتہ ہماری شریعت میں سرکار نے حکم فرمایا کہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، میری امت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. حدیث کے اندر حضور نے منع فرما دیا اس سے جی. اب حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے ایک درخواست کی، یا رسول اللہ، ہم جب باہر جاتے ہیں تو درختوں کو دیکھتے ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی سجدہ کریں.
ہے جی، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. وہ کہتے ہیں نا پیش نظر ہے نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کا روزہ انور سامنے ہے، صحابہ کرام حضور کے سامنے موجود ہیں. اب دل چاہتا ہے کہ سرکار کو سجدہ کیا جائے، شمس و قمر سجدہ کریں، شجر و حجر سجدہ کریں، ہم کیوں نہ کریں جی. تو فرماتے ہیں کہ اپنے سر کو روکو، یہ امتحان گاہ ہے جی، یہ امتحان کی جگہ ہے. سرکار نے منع فرما دیا، آج سجدہ کرو گے کل معبود مان لو گے. تو چونکہ اسے ایک شرک کی بو پیدا ہوتی ہے، شرک کا دروازہ کھلتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی منع فرما دیا. بعض بزرگ ہیں ایسے جو سجدہ تعظیمی کے جواز کے قائل ہیں، زیادہ زیادہ اس کو آپ حرام کہہ سکتے ہیں، شرک نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی آدمی کسی مزار پر جاتا ہے، ایک ہے سجدہ کرنا، ایک ہے چوکھٹ کو چومنا، بوسہ دینا. بوسہ اور ہے، سجدہ اور ہے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں مزارات پر جاتے ہیں جناب تو یوں مزار کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ کرنا حرام ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ پبلک کو کم از کم بھی لوگوں کے سامنے، آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو لوگوں کے سامنے آپ کو وہ چومنا بھی نہیں چاہیے. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے جی. اور ادب کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے، آپ کسی صاحب قبر کے پاس جاتے ہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تقریباً 4 ہاتھ قبر سے دور کھڑے ہوں، گز پر قبر سے دور کھڑے ہوں، فاتحہ پڑھیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد ان کو اصالہ ثواب کریں جی. اب حاضری ہوگی چلے ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں جا کر آپ قبر کو چومیں یا اس پر سر رکھیں. ہاں اگر آپ کا دل چاہتا ہے لیکن آپ تنہا ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو پھر چوم لیں تو کوئی بات نہیں. لیکن پبلک اگر دیکھ رہی ہے تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ فعل اس کو حرام کہہ سکتے ہیں، اس کو شرک نہیں کہہ سکتے. مسلمان کی کوئی شرک نہیں کرتا. آپ جس بندے نے اگر بالفرض قبر پر کیا سجدہ کیا، اس سے پوچھیں جی بس تو نے کیا سمجھ کر سجدہ کیا جی، کیا خدا سمجھا تھا؟ کہتا ہے بالکل نہیں، میں تو بزرگ سمجھتا ہوں. تو سجدہ تعبدی وہ ہے کہ جس کو معبود خدا سمجھ کر سجدہ کیا جائے. تو ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کو بھی حضور نے منع فرمایا.